السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ آیت نمبر 11۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، جسے وہ اس کے لیے دگنا بڑھا دے اور اسے عمدہ اجر عطا کرے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالی فی سبیل اللہ انفاق کو اپنے اوپر قرض شمار کر رہے ہیں۔ قرض ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی واپسی لازم ہوتی ہے، یعنی اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں لازماً لوٹایا جائے گا، اور صرف لوٹایا نہیں جائے گا، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور عمدہ اجر عطا کیا جائے گا، اجر کریم۔ تو یہاں پر بات ہوئی ہے قرض حسنہ کی، من یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس کا اصل معنی تو ہے کہ پاک اور طیب مال، حسن ہے نا، اچھا عمدہ قرض، یعنی جو قرض دے رہے ہو، جو مال دے رہے ہو، جو چیز بھی اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہو، وہ پاک اور طیب ہو، خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، حلال مال میں سے ہو، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو۔ تو کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی ایسا قرض جو عمدہ ہے، اور پھر وہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹائے، اور یہ لوٹائے گا بھی لازمی طور پر۔ قرض حسنہ میں مال کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کچھ اقوال ہمیں تفسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ واللہ اکبر کے کلمات کہنا ہے، یعنی جو تسبیحات ہیں یہ بھی ایک طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اوپر قرض کے طور پہ لیتا ہے کہ ان کا اجر و ثواب لوٹائے گا۔ اسی طرح قرضاً حسناً سے مراد زید بن اسلم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا مراد لیا ہے۔ تیسری بات، اس سے مراد نفلی عبادات ہیں، نفلی عبادات۔ چوتھا حکم اس بارے میں کہا جاتا ہے نیکی کے اعمال۔ عربوں کے ساتھ جب کوئی اچھا سلوک کرتا تو وہ کہتے کہ میرے ذمے فلاں کا قرض صدق ہے، اور جب کوئی برا کرتا تو کہتا کہ میرے ذمہ فلاں کا قرض سو ہے، قرض سو ہے، یعنی برا قرض ہے، یعنی اس کا بھی میں بدلہ لوں گا۔ اور پانچواں معنی جو اصل معنی ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا، کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کے کاز کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں نے اپنے بندے سے قرض کا سوال کیا لیکن اس نے مجھے قرض نہیں دیا۔ یعنی اگر ہم یہ عبادات نہیں کرتے یا ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے خصوصاً اس کے دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے قرض نہیں دیا، میں نے مانگا اور اس نے نہیں دیا۔ تو جب ہم دیں گے ہی نہیں تو واپس کیا ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر ہمارے پلے میں نیک اعمال ہی نہیں ہوں گے، ذکر اذکار ہی نہیں ہوں گے، صدقہ خیرات ہی نہیں ہوگا، تو وہاں جا کے تو پھر خالی آتی ہے۔ اگر ہم نے اپنا سب کچھ یہاں ضائع کر دیا، اپنے اوقات ضائع کر دیے اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، یا چپ بیٹھے رہے، یا فالتو فضول باتیں کرتے رہے، یا پھر یہ ہے کہ مال سے ادھر ادھر کی متاع غرور، دنیا کے دھوکے کے سامان خریدتے رہے اور اس کو صحیح اچھے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا، یا پھر یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی خاطر خرچ کرنے کی بجائے صرف اپنی شہوات پہ خرچ کرتے رہے، تو پھر آگے جا کے کیا ملے گا؟ یا نفلی عبادات اگر لے لی جائیں، فرض عبادت کے علاوہ اگر ہم نے مزید ایکسٹرا کچھ نہیں کیا تو ہمارے اعمال نامے میں کیا دکھائی دے گا؟ تو بہرحال قرض حسنہ کا مطالبہ ہے آپ سے، اور حسنہ دل کی خوشی سے خرچ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، کہ کوئی بھی چیز صرف اپنی کوانٹٹی کے اعتبار سے
یا اپنے نیچر کے اعتبار سے ہی اچھی نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے دینے والے کی نیت اچھی نہ ہو، جذبہ اچھا نہ ہو، محبت نہ ہو۔ تو دل کی خوشی سے انسان کو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے اور اجر کی نیت سے دینا چاہیے، نہ کہ جہاں ہم دے رہے ہوں وہاں سے بدلہ یا صلہ چاہنے کے لیے ہو۔ اور پھر اچھے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، حسنہ تبھی بنتا ہے، اس میں نہ احسان ہو نہ اذیت ہو، کیونکہ احسان جتانے سے اور اذیت دینے سے کسی کو بھی اگر ہم کچھ دیتے ہیں تو وہ حسنہ خوبصورت نہیں رہتا، وہ دیا ہوا اچھا نہیں رہتا۔ اور یہ بندے کا سودا اللہ کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے تو سوچئے وہ اس کو کس طرح لوٹائے گا، وہ اس کو کئی گنا بڑھا کر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر نیکی کے بدلے میں 10 گنا تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن یہاں اخلاص، کوانٹٹی، کوالٹی کے اعتبار سے وہ اور بھی کئی زیادہ گنا بڑھ جائے گا۔ اور پھر مزید اس پر فرمایا وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے اجر کریم ہے، یعنی وہ اجر جس میں کوئی ذلت نہیں، جس میں کوئی شرمندگی نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، وہ اس سے زیادہ بڑھ کر آپ کو لوٹاتا ہے کچھ، تو آپ کو شرم آنے لگتی ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو بس ایسے ہی تھوڑا سا ہی کچھ دیا تھا، تو فلاں شخص تو اتنا کریم ہے یا سخی ہے یا مہربان ہے کہ اس نے تو مجھ سے بھی بڑھ کر میرے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب وہ لوٹائے گا اور کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا، 700 گنا بھی آتا ہے اور اس سے بھی زیادہ آتا ہے، تو انسان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ خوشی ہوگی، اور پھر باعزت مقام بھی ملے گا۔ یعنی صرف اجر نہیں بلکہ اجر کریم میں باعزت مقام آخرت کا ملے گا، اور عزت بھی ملے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت کا مالک ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو وہ عزت بھی دے گا۔ تو قرض حسنہ میں کچھ شرائط آ جاتی ہیں، کون کون سی؟ طیب ہو، پاک ہو، حلال ہو، گھٹیا اور ناپاک نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، خوش دلی سے ہو، اور کسی کو دے کر انسان احسان نہ جتائے اور نہ کوئی ایذا پہنچائے، صحیح جگہ پر دے۔ اللہ کی خاطر خرچ کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ اس میں وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کہتے تھے میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور غلاموں کو آزاد کرتے ہو، نوجوانوں کو، طاقتور کو آزاد کرو تاکہ کل کو تمہارے کام آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، تو اسی کے بارے میں یہ آیتیں اتری تھی۔ لیکن پھر عام بھی ہیں، ہر آیت کا ایک خاص پس منظر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہر اس جگہ فٹ ہو جاتی ہے جہاں اسی جیسا عمل ہو رہا ہو۔ تو الذی یؤتی مالہ یتزکی، مال اپنے تزکیہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، وما لأحد عندہ من نعمت تجزی، کسی کے احسان کے بدلے کے طور پہ نہیں، کیونکہ عام طور پر ہم احسان کے بدلے کے طور پہ بعض اوقات کرتے ہیں، یہ کسی مسئلے کے حل کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بس اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کی خاطر، کہ اللہ کی توجہ اور مہربانی ہو اور اللہ کا دیدار ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ضرور راضی بھی ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح جہاں تک طیب مال خرچ کرنے کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ صرف طیب ہی قبول کرتا ہے، باقی قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دیتے ہوئے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم اللہ کی خاطر نکال رہے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، وہ کس طرح کی ہیں، کیونکہ بعض اوقات بالکل ردی، گھٹیا، کچرا وہ ہم فی سبیل اللہ ڈونیشن میں دے دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ طیب ہو۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، ایک آدمی خشک اور خراب قسم کی کھجور لٹکا کے چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے اس خوشے پہ لکڑی مارنے لگے، فرمایا اگر اس صدقے کا مالک چاہتا تو وہ اس سے عمدہ قسم کی کھجور دے سکتا تھا، بلا شبہ قیامت کے دن اس صدقے کا مالک ایسی خراب کھجور کھائے گا۔
یعنی جیسا دے رہا ہے نا یہی اس کو واپس ملے گا. تو کچھ بھی دیتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہی واپس لینا چاہتی ہوں. اس کی کوالٹی دیکھیں کہ دے کیا رہے ہیں. یعنی صرف نیت اچھی ہونا یا جذبہ ہونا کافی نہیں، جو ایکشن ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے اور جو چیز ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے. اور اس میں ہمیں ایک کرائٹیریا دے دیا گیا ہے کہ جو چیز خود کے لیے پسند نہ ہو وہ دوسروں کو بھی مت دو. جو خود کو پسند نہیں وہ دوسرے کو بھی مت دو. اللہ کی چیز تو بہت اچھی ہے لیکن آپ کسی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کر پا رہے، اب گھر کی ضرورت نہیں رہی. مثلاً ایک وقت تھا آپ کے گھر میں سب بچے تھے، بڑے بڑے برتن تھے، پھر اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اور استعمال کر لے. تو ایسی چیزیں جب آپ اس نیت سے دے دیتے ہیں کہ اب میرے ضرورت کی نہیں رہی، تو وہ کنڈم مال نہیں ہوتا، وہ زائد از ضرورت میں آتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، قل العفو، کہ زائد از ضرورت خرچ کر دو. جو نہیں خود استعمال کرتے وہ دے سکتے ہو، لیکن اس کی کوالٹی درست ہونی چاہیے. حضرت عائشہ سے مروی وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ بطور ہدیہ پیش کی گئی، آپ نے نہیں کھایا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم یہ مساکین کو کھلا دیں؟ آپ نے فرمایا جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ مسکینوں کو بھی نہ کھلاؤ. یعنی مسکین بھی انسان ہے، لیکن ہم عام طور پر اپنے اور دوسروں میں کتنا بڑا فرق کرتے ہیں نا. بہت جگہ پر ایسے ہوتا ہے کہ گھر کے مالکوں کے لیے کھانا اور جگہ پکتا ہے اور سرونٹس کے لیے اور جگہ پکتا ہے، حالانکہ غلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو پہنو وہی ان کو پہناؤ. تو اس طرح کے جو رویے ہیں پھر اسی سے جو کلاس سسٹم بن گیا اور پھر انسان کو انسان نہ سمجھا. تو جو چیز انسان اللہ کے لیے کرتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی کرے کہ جو خود اپنے لیے نہیں کر سکتے. اب قرض حسنہ دینے کے فائدے کیا ہیں جو یہاں بتائے گئے ہیں؟ نمبر 1 کیا بتایا گیا کہ اس کو کئی گنا بڑھائے گا، اور دوسرا یہ کہ اجر کریم عطا کرے. جہاں تک کئی گنا بڑھا کے دینے کا تعلق ہے تو سورۃ البقرہ میں آتا ہے 245 آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے، اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو جیسی چیز انسان خرچ کرے گا ویسی ہی چیز انسان کو قیامت کے دن کئی گنا بڑھا کر دی جائے گی. ابو مسعود سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی دی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، یعنی ریڈی تھی، بالکل ریڈی ٹو رائڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی اس کو بالکل اسی طرح کی 700 ٹائمز زیادہ چیز لوٹائی جائے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی کہ خوف اور غم سے انسان کو نجات ملتی ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر یہ کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ ہوگا ایسے لوگوں کے لیے، ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں دے کہ دایاں دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو کہ کیا دیا. خاص طور پر خفیہ صدقے کا یہ اجر بتایا گیا. پھر قیامت کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. حدیث میں آتا ہے مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا. پھر آگ سے بچنے کا ذریعہ وہ آدھی کھجور والی حدیث آپ بے شمار دفعہ سن چکے ہیں. صرف یہاں میرٹس بتا رہی ہوں، فائدے بتا رہی ہوں کہ کس کس شکل میں انسان کے پاس واپس لوٹتا ہے. قبر میں بھی انسان کے لیے حفاظت کا باعث، دنیا میں بھی انسان کے لیے صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے اور انسان کے لیے سکون کا باعث ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو صحابہ نے اس پر عمل کیسے کیا؟ حضرت ابو طلحہ کی مثال آپ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کے بعد کیا کہا، اور پھر لن تنالوا البر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں باغ جو فلاں جگہ پر ہے وہ میں اللہ کے نام پر دیتا ہوں، اللہ کی قسم اگر یہ ممکن ہو کہ میں اسے مخفی رکھوں تو کبھی اس کا پتہ نہ لگنے دیتا میں، یعنی کہ اگر ہو سکے تو میں اس کو چھپا کے کہیں دوں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے خاندان کے فقراء میں تقسیم کر دو. تو بہرحال صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے کچھ نہ کچھ خرچ نہ کیا ہو
اس آیت کو سننے کے بعد کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ابو دہداء کی مثال بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کا باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے اور ان کے بچے اور بیوی بھی اس میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، حالانکہ اللہ زمین و آسمان کا مالک۔ پیچھے شروع کی آیتوں میں آپ بار بار یہ پڑھ چکے ہیں، لہو ملک السماوات والارض۔ تو ابو الدہداء کہنے لگے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اے ابو دہداء۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ ابو دہداء کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنا باغ اپنے رب عز و جل کو قرض میں دیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ابو دہداء کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے، باغ میں ام دہداء اور ان کے بچے بھی تھے۔ وہ اپنے باغ کے پاس آئے اور بیوی کو دور سے باہر سے ہی آواز دی کہ اے ام دہداء، میں نے اپنا یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے، تم باہر نکل آؤ۔ تو اپنا سامان اٹھا کر باہر آ گئی اور کہنے لگی کہ تم نے بہت اچھا سودا کیا۔ صحابہ کا یہ ایمان تھا۔ سورۃ الحدید پر میں غور کر رہی تھی کہ اس میں جتنے بھی مضامین ہیں، جتنے بھی ٹاپکس ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، یہ سارے دراصل ایمان کو راسخ کرنے والے ہیں یا ایمان کا عملی نمونہ ہے۔ انفاق دراصل ایمان کی عملی تصویر ہے۔ اگر وہ 600 کھجوروں کے درختوں والا باغ اپنے رب کو قرض دے رہے ہیں تو یقین کی بات ہے نا۔ اصل میں قرآن پر ہمارا یقین کتنا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو اچھا قرض دے گا؟ قرض یہ اللہ تعالیٰ خود مانگ رہے ہیں اور اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ہم ہی کو واپس دینے کے لیے ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ ہم اس کی راہ میں کیا دیتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز بنی ہیں یا بڑے بڑے اسکولز بنے ہیں، تو اس میں جو ڈونرز ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یعنی گورنمنٹ لیول پر بہت اچھے ادارے کم ہی بنے ہیں جتنے پرسنل لیول پر یا انڈیویجولس کے اس پر۔ اور ان کے نام پر آپ دیکھیے، جیسے مثلا لاہور میں گنگا رام ہاسپٹل ہے، یہ پرائیویٹ تھا، لیڈی ویلنگٹن ہے، یا ٹرسٹ بنتے ہیں۔ کوئی بڑا مالدار شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی دولت جو ہے وہ وارثوں میں جانے کی بجائے اس کے یعنی اس کے نام پر کچھ نہ کچھ بنا دیا جاتا ہے، کہیں لائبریریز اور کہیں اسکولز۔ لیکن ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت کم رہی ہے۔ ہمارا مال و دولت جو ہے وہ عوام کی بھلائی اور رفاع عامہ کے کاموں میں کم لگا ہے، سوائے اس کے کہ صحابہ یا تابعین اور تبع تابعین کے دور میں، اول دور میں ہم دیکھتے ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ مرد حضرات بلکہ خواتین بھی آگے آگے نہیں ہیں۔ ملکہ زبیدہ نے جو نہر کھدوائی، پھر اسی طرح جو سب سے پہلی یونیورسٹی بنی وہ ایک عورت نے شروع کی تھی جو موراکو میں تھی، مغرب میں، زیتونہ یونیورسٹی شاید اس کا نام تھا۔ تو آج بھی مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن وہ صرف ان کے اپنی ذاتی عیش و عشرت کے لیے یا آل اولاد کے لیے ہے، وہ دین کے کام یا خیر کے کام یا بھلائی کے کاموں کے لیے کام ہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے مسلمانوں کے زوال کی۔ قومیں پیچھے جب رہ جاتی ہیں جب وہ ذات کے بارے میں سوچتی ہیں۔ جب ذات کے خول سے باہر نکل کر سب کے بارے میں انسان سوچتا ہے، سب کی خیر خواہی کرتا ہے، تو بڑی خیر آتی ہے۔ اور پھر جو مل کے کلیکٹیولی خیر کے کام کیے جاتے ہیں، ایک شخص انڈیویجولی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ تو جب تک اجتماعیت نہ ہو، مل جل کے کام نہ کیے جائیں، اس وقت تک کوئی بھی عقل کل نہیں ہے، اور کوئی بھی یعنی ہر چیز اکیلے نہیں کر سکتا، ہر انسان کمزور ہے۔ لیکن جب بہت سے ٹیلنٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر تو بڑی بڑی خیر پھوٹ نکلتی ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ لہو اجر کریم، اجر کریم جو ہے نا، یہ تو دل کھینچ لیتا ہے، کیونکہ اجر کا لفظ ہے نا، یہ اجرت سے، یہ تم نے کچھ کوشش کی، محنت کی، تو اب تمہیں اس کی اجرت دی جا رہی۔ تو عموماً جو ویجز ہوتی ہیں یا سیلریز ہوتی ہیں یا اجرت ہوتی ہے، وہ کس طرح لوٹائی جاتی ہے؟ کسی اہتمام اور کسی پریم کے ساتھ نہیں، بلکہ
نارمل طریقے سے، کہ آپ نے کام کیا، آپ کا شکریہ تھوڑی ساتھ ادا کرتا ہے. جب آپ کو سیلری ملتی تو کوئی قدردانی تو نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے آپ نے کام کیا، آپ کو مل رہا ہے. لیکن یہاں پر کریم کا لفظ جو ہے یہ اللہ کی شان کریمی کو ظاہر کرتا ہے، کہ دینے والے کی شان کو ظاہر کرتا ہے کہ دینے والا کون ہے. اس اعتبار سے بھی یہ اجر معمولی نہیں. یہ سوچیے کہ مل کس کی طرف سے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اور اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی، یعنی کس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں. یعنی ہر چیز اس کے ہی ہاتھ میں ہے، تو اس سے آپ کیا توقع رکھیں گے، وہ کیا کرے گا. پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا، پھر بھی نہیں دل کھلتا، پھر بھی نہیں سوچ کھلتی ہماری کہ ہم واقعی زندگی میں کچھ کر جائیں. پھر بھی پلٹ پلٹ کے ہم متاع غرور جو دنیا کے دھوکے کا سامان ہے اس کو خریدنے کے شوق میں رہتے ہیں. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. سازا مجھے اتنا پیرالل لگ رہا تھا، ہم سورہ انفال پہ ورک کر رہے ہیں ریسنٹلی ایک اسائنمنٹ کے لیے، تو اس میں تفہیم میں بھی لکھا تھا مولانا مودودی نے کہ صحابہ نے سوال کیا، چونکہ بدر ہے تو فرسٹ ٹائم غنیمتیں ہاتھ آئیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں، لفظ بھی اس کے انفال، اینڈ دین بتایا بالکل بھی نہیں، اس میں بیچ میں سبجیکٹ بالکل چینج ہو جائے گا، اور وہ کہا، اینڈ دین 41 آلموسٹ 40 آیات کے بعد جا کے تذکرہ ہوا ہے کہ اب غنیمتوں کے ساتھ کہ اب غنائم کا لفظ استعمال کر کے کہ یہ ہے. اینڈ دین اس میں بھی یہ تو اگر بالکل انفاق کی اسے دیکھا جائے، اس میں حصے رکھ دیے گئے، یعنی وہ بھی خود کے لیے نہیں ہے، اس میں بھی ایک پورا پراسپیکٹ ہے کہ کمیونل اور سوسائٹل اینگل نظر انداز ہو ہی نہیں سکتا. اینڈ دین اگر اس کو اس پرسپیکٹو یعنی بیٹل اور اس کے سے دیکھا جائے تو اور کتنا خوبصورتی آ جاتی ہے کہ دس از نیور، کوئی بھی جنگیں اس کا جو پورا مائنڈ سیٹ یا بیک گراؤنڈ ہے وہ اس لحاظ سے ہے ہی نہیں کہ سیلف انٹرسٹ یا کوئی ریسورسز کی ایکوائرمنٹ کے لیے کیا جائے. سو ڈیپ سبحان اللہ، جو سیٹنگ ہے اس کے لحاظ سے آف کورس وہ بھی مدنی صورت ہے، لیکن جو پورا ایک ہے، اور somehow پتہ نہیں ہم پھر وہی سورہ منافقون کی وہ آیت یاد آ گئی تھی کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی کہ انفاق اور ایمان کی تجدید کے ہمیں بار بار ریمائنڈرز چاہیے، بار بار گزرنے کی ضرورت ہے آیات سے، کیونکہ واقعی پرانا ہو جاتا ہے ایمان. اور انفاق ایسی چیز ہے استاذہ، مجھے سکتا ہے اسے آپ کو بس چھلانگ لگا دینی ہے، بالکل سوچنا نہیں، بیکاز جو آئے گا نا، آپ جتنی انٹینسٹی سے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس سے آنے والا ہے آپ کے پاس. اور پھر اجر کریم، جو عزت آپ کو ملنے والی ہے اللہ کے ہاں. ہم لوگوں میں عزت تلاش کرتے رہتے ہیں نا، اور جو اللہ پھر دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور جو فرشتوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور آسمان والوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. اوور آل خیر ہی خیر ہے. آپ ایک قدم تو اٹھائیں، پھر دیکھیں کتنی زیادہ خیر آپ تک پلٹتی. سر جی میں سوچ رہی تھی جیسے بچوں کو بچپن میں ٹرین کرتے ہیں نا کہ ان سے بار بار مائیں چیزیں لیتی ہیں کہ دو، تاکہ ان کو دینا آئے، اور پھر وہ مائیں انہیں کو ریٹرن کر دیتی ہیں، تو سلولی بچہ یوز ٹو ہو جاتا ہے اور وہ ماں کو چیز دے دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم وہ اعتماد اور توکل نہیں رکھتے کہ یہ ہمیں واپس آئے گا. تو اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں اللہ پہ محبت کے ساتھ اعتماد بھی ہو. استاذہ یہ اجر کریم کے بارے میں سوچ رہی تھی، مجھے یاد آیا کہ جب ہم لوگ تجوید پڑھ رہے تھے تو اس میں جو ہمارے ٹیچر تھے وہ ایکسپلین کر رہے تھے جو حدیث نا اللہ اجران، جو ذرا مشکل سے پڑھتا ہے اس کے 2 اجر ہیں. تو اس میں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ثواب اور اجر میں کیا فرق ہے. ثواب تو ہمیں مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے بغیر کوشش کے، تو جو اجر ہے وہ کوشش کے ساتھ جو ہے ملتا ہے. تو یہ یہاں پہ یہی ہے کہ اگر ہم لوگ کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کریم یعنی عزت کا مقام دے گا. اور پھر اس کو یہ نہیں کہا کہ آخرت میں صرف، اس انفاق کے فائدے دنیا میں بھی لوٹتے ہیں. یعنی وہ آیت آتی ہے نا کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے. مثلاً اگر انسان اپنا وقت خرچ کرتا ہے تو وقت میں برکت ہو جاتی ہے، اپنا دماغ استعمال کرتا ہے تو ذہن بڑھاپے کی طرف نہیں جاتا، بہت سی ایسی بیماریوں سے بچ جاتا ہے جو انسان کے فارغ مائنڈ رہنے سے اس کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں ذہنی قسم کی. اور اگر مال ہے تو مال کی شکل میں لوٹتا ہے، اور اگر جسمانی قوت لگاتا ہے انسان کہیں تو وہ بڑھنے لگتی ہے. یعنی یہ جو بڑھا دینا ہے نا واپس، یہ ہر شکل میں بڑھتا ہے اور دنیا میں بھی بڑھتا ہے.
سر جیسے ابھی بات کر رہی تھی نا آپ کے کیا کیا فائدے ہیں، تو مجھے سورۃ توبہ کی وہ آیت یاد آ رہی تھی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم انفسهم واموالهم، واموالهم بان لهم الجنہ. اس میں یہاں تو اجر کریم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن اس میں اسٹریٹ کہ بے ان لہم الجنہ. تو اگر ہم اجر کریم کو اس سے جی ریلیٹ کریں تو کیا ہے اجر کریم؟ بالکل. جنہ. اچھا کریم کا لفظ ہے نا، عمدہ کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اس میں وسعت بھی ہوتی ہے. کریم میں کرم جو ہے سخاوت کے لیے بھی آتا ہے، حسن بھی، خوبصورت، واسع، اور اس کی قبولیت اور اللہ کی رضامندی، لذت بھی ہے اس کا ایک اس میں آتا ہے. یعنی ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے معنی میں بہت وسعت ہے. یعنی زیادہ بھی اجر ہوگا اور وہ لذیذ بھی ہوگا اور اس میں عزت بھی ہوگی اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت بھی، خوش کر دینے والا. ہم دیکھتے ہیں جیسے کریڈٹ ویلی ہاسپٹل، یہ اس کے کتنے سیکشنز ہیں جو کہ نا سکھوں نے بنائے ڈونیٹ کیے ہیں. اور دوسری بات کہ میں دیکھ رہی تھی ابھی مجھے آئے ہوئے کتنے واپس آئے ہوئے 2 ہفتے 2.5 ہفتے ہوئے، 3 فون آ چکے ہیں. کوئی ڈائبٹک سے فون آتا ہے، کہیں سے آتا ہے، آپ نے کوئی چیز باہر رکھنی ہے، کوئی ہے، ہمیں کوئی کہہ دے تو ہمیں تو اتنی مشکل پڑ جاتی ہے کہ ہمیں کوئی چیز باہر رکھنی یا کسی کو دینی ہے، اللہ کے راستے میں نکالنی ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی. مطلب ہم نے اب ونٹر ڈرائیو کر رہے تھے، اتنی مشکل سے لوگوں سے ہم نے لیے چیزیں کا، آپ بار بار ہم کہہ کہ ابھی جا رہے ہیں، ابھی بھی چاہیے، ابھی بھی چاہیے. لیکن ان لوگوں میں، کئی لوگوں میں اللہ کی طرف سے دینے کی نا، وہ اللہ نے وہ انسٹنکٹ ڈالی ہوئی ہے، وہ دیتے ہیں. دیکھیں اللہ نے اس کائنات کا جو اصول بنایا نا وہ دینے پر مبنی. سمندر دے رہا ہے، بادل دے رہے ہیں، ہوائیں دے رہی ہیں، پودے پھل ہر چیز جانور سب دے رہے ہیں. یہ ایک فطرت کا اصول ہے دینے والا کہ ہر چیز گیونگ ہے. سورج دے رہا ہے، چاند دے رہا ہے، ستارے دے رہے ہیں. تو جو دیتے نہیں ہے نا پھر وہ محرومیوں کا ہی شکار ہو جاتے ہیں. گیو اینڈ ٹیک. جی سر جی، ہمارے نیبرہڈ میں ایک مسجد بن رہی تھی میڈو ویل میں. 16 سال سے اس مسجد کی پہلے تو پرمیشن کا ہی چکر چلتا رہا، اور میں اس کے بدلے میں دیکھنے لگی کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا، 3 سال ہی ہوئے ابھی، وہاں پہ ہمارے تھوڑے ایک اور نیبرہڈ سے قریب ہی چرچ سٹارٹ ہوا بننا. تو وہ صرف 1-1.5 سال میں پورا کمپلیٹ ہو گیا. اور وہ مسجد کا سپوز اگر دیکھیں تو 16 سال سے پرمیشن پہ لگے، پھر ان کو پیسہ، پھر ان کے اس کے بعد ان کے لیے جب وہ لوگ ڈونیشن مانگ رہے ہوتے ہیں تو عید پہ جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اور لٹرلی وہ کھڑے ہو کے جھگڑنے لگتے ہیں. ہمارے گھر میں دعوت ہے، اب یہ وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے ہمارے پاس یہی. اب آپ سوچیں کہ ان کو 16 ایئر صرف پرمیشن میں لگے، اور اس کے بعد اب وہ جب کب بلٹ ہوگی. اور ابھی بھی ہم یہاں پہ افسوس بات پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہماری مسلمان میجورٹی یہاں پہ نہیں ہے، بہت ہیں. اگر ہم لوگ دینا چاہیں تو چرچ اگر 1-1.5 سال میں بن سکتا ہے، بالکل پل میں سارے ریسورسز اکٹھے ہو سکتے ہیں. اور ایک اور چیز، ہم لوگ جب ڈونیشن ڈالتے ہیں تو جب بیگز میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا، اور کبھی ہم بیٹھ کے ان کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو نکل رہا ہوتا ہے نا وہ بس وہی پاک اور طیب والی چیزیں آ جاتی ہیں کہ کیا دے رہے ہوتے ہیں. اور ہم یہ سوچتے ہیں وہ بیگ میں جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایٹ دا اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. بالکل. جی استاذہ جی، میں اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ 2 لوگوں نے مجھ سے کہا کمیٹی ڈالنے کے لیے، اور میں نے کبھی نہیں ڈالی. معذرت کے ساتھ ان سے بہت کہ مجھے اس کا بالکل ایکسپیرینس نہیں ہے، اور میں نے ان سے یہی معذرت کی کہ میں اپنے بچوں کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہ رہی. اور گھر جا کے میں سوچتی رہی اس بات پہ کہ کیوں نہ ہر منتھ کچھ نہ کچھ اس باکس میں ڈال جی کہیں فی سبیل اللہ خرچ کر دیا جائے. تو جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ کمیٹی درمیان میں بھی نکل سکتی ہے، پہلے بھی، اینڈ میں بھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ ہی کے راہ میں خرچ کیا جائے، یہاں نکلے نہ نکلے، اینڈ میں تو انشاءاللہ نکلے گی. اور دوسری بات یہ کہ ہم سب اپنے پیرنٹس سے بہت پیار کرتے ہیں، جن کے حیات ہیں اور جن کے وفات پا چکے ہیں، ہم سب، اور دعویٰ بھی کرتے ہیں. اور ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں یہ گلٹ ہے کہ ہم نے ان کی فزیکلی کوئی ان کی خدمت نہیں کی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرنا یہ بہت نیک عمل ہے. اور اگر ہم اس میں نیت یہ بھی رکھیں اللہ کے چہرے کے لیے، اور دوسرا اگر نیک کام، نیک اولاد صدقہ جاریہ، تو ہم ان کی اس طرح تھوڑی سی تو خدمت کریں. بالکل. جزاک اللہ خیرہ. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ماشاءاللہ صحابہ کا جو ایمان تھا، مگر وہ اتنے اسٹرانگ اور ہر کام اس لیے کر لیتے تھے کہ ان کی جو صحابیات تھی ان کا پورا ساتھ دیتی تھی. استاذہ میں جب بھی یہ سنتی ہوں ابو دردہ کا قصہ تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر میرا خاوند آج میرا گھر دے کے آ جائے میرا کیا ری ایکشن ہوگا. میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے کہا تم نے بہت اچھا سودا کیا،
मगर हम टेम्परेरी एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, हम नहीं सोचते कि ये क्या होता है. बाद में शायद मान भी जाएं, लेकिन मगर इंस्टेंट रिएक्शन का instant यहाँ जो reaction उम्मे जो है दादा ना, का इंस्टेंट रिएक्शन है वो कि तुमने नफे का सौदा किया. मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मियाँ बीबी अगर एक ही लाइन पे हो इस बात में तो हम बहुत कुछ कर सकते बिल्कुल. हैं. यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाति यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम. उस दिन यानी क़यामत के दिन आप देखेंगे कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का नूर उनके सामने और दाईं जानिब दौड़ रहा होगा और उन्हें कहा जाएगा, आज तुम्हें ऐसे बागों की बशारत है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, तुम इनमें हमेशा रहोगे. यही बड़ी कामयाबी है. यौमा, वो दिन आने वाला है और आएगा ही. और इशारा है यहाँ यौमुल क़ियामा की तरफ कि क़यामत के दिन क्या होगा, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का हाल क्या होगा जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देते हैं, जिनके अंदर ईमान रासिख़ है. और मर्दों के साथ औरतों का जिक्र भी ख़ास तौर पर यहाँ किया गया, क्योंकि औरतों को भी अपना ईमान बढ़ाने की ज़रूरत है और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की ज़रूरत है. औरतें सिर्फ टेकिंग एंड पर ना रहें कि लेते जाएं, गिविंग की तरफ भी उनका रुझान होना चाहिए. क्योंकि आमतौर पे हम कहते हैं ना, मर्द कमाते हैं, वो लाते हैं, वो देते हैं, बस ठीक है, लेते रहते, जो लेते रहते पर आदत लेने की पड़ जाती है, देने की नहीं रहती. तो यहाँ औरतों का ख़ास तौर पर अलग नाम लेके जिक्र किया गया कि इनके लिए यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम, उनका नूर उनके आगे आगे दौड़ रहा होगा. यस्आ, दौड़ रहा होगा, तेजी से जा रहा होगा. तो इसका मतलब है कि वो भी तेज जा रहे होंगे. वह भी अयमानिहिम, और उनके दाएं हाथ में भी होगा. जैसे कोई कैंडल होती है, टार्च होती है, या कोई भी लाइट की चीज. और उनको आवाज क्या आएगी, बुशराकुमुल यौम, आज तुम्हारे लिए खुशखबरियां हैं. जन्नातुन, जन्नत के बागों की, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, तुम जन्नत की तरफ बढ़ रहे हो. खालिदीन फीहा, हमेशा उनमें रहेंगे. ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम. तो ये रोशनी क्या होगी, ये बतौर इनाम रोशनी मिलेगी उनको जन्नत में दाखिल होने से पहले. और अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से उनको जन्नत की तरफ रहनुमाई दी जाएगी. ये उनके आमाल का नूर होगा, ये उनके इन्फाक का नूर होगा, और ये पुल सिरात पर होगा. ये नूर उन्हें जन्नत की तरफ रहनुमाई करेगा. जैसा कि आप जानते हैं कि क़यामत के दिन एक वक्त ऐसा आएगा कि मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा. जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, चांद को बेनूर कर दिया जाएगा. इज़ा शम्सु कुव्विरत, और चांद भी बेनूर हो जाएगा, तो तमाम लोग मुकम्मल अंधेरे में आ जाएंगे. रात के अंधेरे में कभी सोचिए. और जहन्नम के ऊपर पुल नस्ब कर दिया जाएगा. तो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें देखेंगी कि उनके पास रोशनी होगी, और रोशनी उनके आगे आगे और दाईं तरफ चल रही होगी. और वो इस इंतहाई मुश्किल मकाम पर अपने ईमान और रोशनी के साथ जा रहे होंगे, और उनको खुशखबरियाँ सुनाई दे रही होंगी कि बस थोड़ा सा फासला रह गया, वो जन्नतें जिसका तुम इंतज़ार करते थे, बस अब तुम उनमें दाखिल होने ही वाले. बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया हो या जहाज़ का सफ़र किया हो, तो लैंडिंग से पहले क्या होता है, अनाउंसमेंट्स होती हैं. तो उस वक्त इंसान सोते हुए भी जाके बैठ जाए, शुक्र है कि बस अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, बाकी सारा सफ़र ख़त्म हो गया, सफ़र अपने एंड को पहुंचने वाला है. और आगे अगर अच्छी जगह आप जा रहे हो और किसी खुशगवार मकाम पे या रिश्तेदारों को मिलना हो या कोई भी दोस्तों को, तो आपकी खुशियों में और इजाफा हो जाता है कि अब वो मंजिल करीब आ पहुंची. तो बुशराकुमुल यौम, आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है. याद रखिए, क़यामत के दिन का ये अंधेरा सिर्फ इंसान के अमाल से ही रोशन होगा. कोई और किसी को अपना नूर नहीं देगा. यानी ये नहीं होगा कि अगर किसी ने खुद कुछ नहीं किया तो दूसरे का नूर ले ले. एक यहूदी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि जिस दिन ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी
آسمان بھی بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ پل صراط پر اندھیرے میں ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ ہر ایک کے عمل کے مطابق اس کو نور ملے گا، ہر ایک کے عمل کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے سر اٹھاؤ، لوگ اپنے سروں کو اٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا۔ بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، کچھ لوگوں کو اس سے ذرا سا کم، کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا، وہ جو بیائی مانی ہے نا ہاتھ میں، کسی کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کو پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا، کبھی وہ جلے گا کبھی بجھے گا، پس جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے بڑھے گا، جب نور بجھ جائے گا تو رک جائے گا۔ جیسے دنیا میں کبھی نیک عمل کیے، کبھی چھوڑ دیے، کبھی کر لیے، کبھی چھوڑ دیے، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کے آگے آگے ہوں گے یہاں تک کہ ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا، یعنی پل صراط کا، اور وہ پھسلن والا ہوگا۔ ان کو کہا جائے گا گزرو، سو وہ اپنے نور کی مقدار کے مطابق گزر جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزریں گے، کچھ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملے کی طرح گزر جائیں گے جیسے ستارے گرتے ہیں، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے۔ پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جس سے روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی ہوگی، وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گزرے گا، کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا، اور اس کے کناروں اور پہلوؤں کو آگ پہنچے گی، لیکن رینگتے رینگتے بالآخر وہ منزل کو پہنچ جائے گا۔ جب نجات پا جائے گا تو رک جائے گا اور کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، کہ جب میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دے دی۔ تو بہرحال یہ منظر آگے پیش آنے والا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو سورج کے نور کی مانند روشنی ملے گی، بہت تیز روشنی ہوگی ان کے پاس۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہارے لیے خیر کثیر ہے، لیکن یہ وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا۔ فقراء مہاجرین، یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ منافق کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن کو نجات ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو خواہ منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا، پھر وہ جہنم کے اوپر پل صراط پر اس نور کے پیچھے پیچھے چلیں گے جس میں کانٹے اور چبھنے والی چیزیں ہوں گی، جسے اللہ چاہے گا وہ اسے اچک لیں گی، وہ آنکڑے ہوں گے نا، بخاری کی روایت میں بھی آتا ہے۔ اس کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پا جائیں گے۔ بشراکم اليوم، یہ بشرا جو ہے کون دے گا؟ فرشتے دیں گے، اور جنت کی خوشخبریاں دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے دراصل بہت بڑی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ تو یاد رکھیے کہ جنت کی طرف جانے کا راستہ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جیسے سورۃ مریم میں آتا ہے، اور پل صراط تاریکی میں ہوگا، وہاں اعمال صالح کی ضرورت ہوگی۔ استاذہ جی ریسنٹلی ایک دو دفعہ ویسٹ آف اونٹیریو جانے کا اتفاق ہوا، اور واپسی میں کافی رات ہو جاتی ہے اور ہائی ویز پہ بالکل اندھیرا ہوتا ہے،
اور ایک تو ہوتا ہے اندھیرے میں آپ ہائی وے پہ جا رہے ہوں اور کوئی نون راستہ ہو تو پھر بھی بندے کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں یہ راستہ پتہ ہے. بالکل ایک نیا راستہ ہو اور وہ بھی کروی راستہ ہو تو بہت خوف آتا ہے اس پہ. اور ایسا ہی نیا راستہ وہ ہمارے لیے تھا اور رات میں دور دور تک کوئی لائٹیں نہیں ہیں اور کوئی مطلب بہت زیادہ مصروف ایریا بھی نہیں ہے وہ، لائک ٹریفک بھی نہیں تھی اتنی. کبھی کبھی کوئی سامنے سے آنے والی گاڑی نظر آ جائے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ روڈ بہت کروی ہے، سو بی ویری کیئرفل. تو میں بار بار اپنے ہسبینڈ کو یہ کہتی تھی کہ آپ فل بیم پہ لائٹ کو آن کریں، یہ بہت کروی روڈ ہے. تو وہ کہتے تھے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، سب سے فل پہ ہے. سو آئی واز امیجننگ، اس وقت یہی آیت آتی تھی ذہن میں کہ اس وقت تو ہم لائٹ کو جتنی فل کر سکتے ہیں اور تھوڑا اسپیڈ کو کم کر دیتے ہیں، کبھی سامنے آنے والی لائٹ سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کرو ہے. اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ہمارے پاس کیا اتنا نور ہوگا، کیا ہمارے پاس اختیار ہوگا کہ ہم اس لائٹ کو بڑھا سکیں؟ تو جو کچھ کرنا ہے اس نور کے لیے آج ہی کوشش کرنی ہے. بالکل. استاذ میں جب بھی پڑھتی ہوں نا تو میں امیجن نہیں کر سکتی، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کتنا بھی اندھیرا ہو تھوڑی سی روشنی سے آس پاس روشن ہو جائے تو وہاں کیسا ہوگا کہ ایک دوسرے کا روشنی، مطلب ہم بالکل آؤٹ آف جس کو کہتے ہیں نا آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، ورنہ روشنی تو چاہے. اور پھر یہ ہے کہ یعنی اندھیرا ہو گیا ہے لیکن نور بھی ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا ہے، وہ دوسرے کو نظر نہیں آ رہا، دوسرا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے اگلی آیت میں آتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں. انہیں کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. یوم یقول المنافقون والمنافقات، وہاں مومنون اور مومنات کی بات ہوئی، یہاں منافقین کی اور منافقات کی بات ہوئی. منافق وہ لوگ تھے جنہوں نے بظاہر اسلام کا اظہار کیا اور دل میں کفر چھپا کے رکھا. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، جو اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ بدر کے بعد نفاق ظاہر ہوا. 2 ہجری رمضان کے مہینے میں غزوہ بدر ہوا تھا، جب اسلام کی صبح طلوع ہوئی اور اس کی شان و شوکت بڑھ گئی تو منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا. تو قیامت کے دن مومنوں کا نور اور منافقوں کا نور اول دونوں کا ظاہر ہوگا، پھر منافقوں کا نور بجھ جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نور ظاہر ہونے کے بعد جو لائٹ آف کی جاتی ہے وہ زیادہ اندھیرا لگتا ہے، زیادہ مشکل ہوتا ہے. یعنی اگر آپ بہت طاقتور روشنی کو بجھا دیں اور پش ڈارک ہو تو ایک دم چندھیا نہیں جاتی، آنکھیں جتنی بھی کھول لیں اور اندھیرا بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح ان کی حسرت اور بڑھ جائے گی. اور وہ کیا کہیں گے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو. یہ انظرونا ہے، انظر الینا نہیں ہے. اگر انظر الینا ہوتا نا تو ہماری طرف بھی نظر کرو ہوتا. ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے لے لیں کچھ، کیونکہ وہ مومن جو ہوں گے وہ آگے آگے جا رہے ہوں گے اور یہ پیچھے رہ جائیں گے. منافقین کی بے بسی یہاں بتائی جا رہی ہے کہ پہلے نور ملے اور پھر اس کے بعد بجھا دیا جائے. یعنی ایک چیز ملنے کے بعد جب چلی جاتی ہے ہاتھ سے تو وہ اور زیادہ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا پیچھے جاؤ اور نور تلاش کرو. ایک تو یہ کہ پیچھے میدان حشر میں جاؤ، وہاں سے نور لے کے آؤ، یہاں نور نہیں ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ جہاں نور حاصل کرنے کی جگہ تھی یا وقت تھا، یعنی ایمان اور عمل کی روشنی لے کر آؤ. یعنی ایک معنی کیا ہے؟ میدان حشر میں جہاں جنت میں یا جہنم میں بھیجے جانے کا فیصلہ ہوا ہے، جہاں سے روشنی ملتی ہے وہیں جا کے روشنی تلاش کرو. اور دوسرا کیا؟ دنیا میں جاؤ. اب وہ پیچھے پلٹیں گے
پیچھے جائیں گے تاکہ روشنی لے کر آئیں، تو اتنے میں دیوار حائل کر دی جائے گی. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ مومنوں اور منافقوں کو، کیونکہ وہ ظاہر کرتے تھے نا اپنا اسلام، تو ابتدا میں ان کو اکٹھے ہی اٹھایا جائے گا، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، جیسے دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں ملے جلے. کسی کو کوئی پتہ نہیں کون منافق ہے کون مومن. اپنے گھر کے لوگوں کا نہیں پتا ہوتا. انسان کسی کے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اپنے بچوں کا نہیں پتا کہ وہ ایمان رکھتے بھی ہیں، یہ چھپاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. تو وہاں پر سب اٹھیں گے، اکٹھے ہی ہوں گے اور پھر چل پڑیں گے جنت کی طرف. لیکن راستے میں منافقین کا نور بجھ جائے گا. جیسے پہلے پارے میں آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. بالکل دنیا میں جیسے ان کے ساتھ ہوا وہی کہانی وہاں دہرائی جائے گی. پہلے ماحول روشن ہوگا ان کا آس پاس، تو اللہ ان کا نور لے جائے گا اور وہ اندھیروں میں رہ جائیں گے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. تو یہ منافقین جو تھے، ان کے اور ایمان والوں کے جو ہی پیچھے پلٹیں گے کہ اب یہاں تو نور نہیں، واپس جا کے کچھ کرتے ہیں بندوبست، کیونکہ ان سے کہا جائے گا نا جاؤ لے کر. جو ہی جائیں گے ادھر نہیں کچھ ملے گا، واپس پلٹیں گے تو دیوار حائل ہو چکی ہوگی. یہ دیوار کیسی ہوگی؟ جس کے اندر کی طرف باطنہ فیہ الرحمہ، یعنی ایمان والوں کی جانب اس میں رحمت ہوگی، اور ظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر والی سائڈ پر اب جہنم ہوگی. اور پھر ینادونہم، وہ ان کو آوازیں دیں گے، کیونکہ اب دیکھ تو سکتے نہیں، دیوار آ گئی ہے بیچ میں، تو دیوار کے پیچھے سے پکار کے کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیا میں ہم اکٹھے نہیں رہتے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بالکل اکٹھے تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. وتربصتم، اور موقع پرستی کی. وارتبتم، اور شک میں پڑے رہے. وغرتکم الامانی، اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں رکھا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ یعنی موت کا وقت آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے باز نے خوب دھوکہ دیا یعنی شیطان نے. تو یاد رکھیے آخرت کے دن نور صرف اس کو ملے گا جس کے پاس ایمان ہوگا. نفاق کے ساتھ نور نہیں ملے گا. جس کے دل میں ایمان ہوگا اور جس کے عمل صالح ہوں گے اور جس کے اندر شک نہیں ہوگا دین کے بارے میں، کیونکہ وہ ان کو کہیں گے نا دنیا میں تم خود ہی شک میں پڑے رہے. وارتبتم وتربصتم وغرتکم الامانی، جھوٹی آرزویں، ہم بھی چلے جائیں گے جنت میں، انہی کے ساتھ ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، سب غائب ہو گیا. تو ہمیں یہاں پر دنیا میں رہتے ہوئے اپنا نور بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے. یہ نور وہاں نہیں بڑھے گا، یہ نور وہاں سے نہیں ملے گا، یہ نور یہیں پر ہی ہمیں اپنے ساتھ لینا ہوگا. تو وہ کون سے اعمال ہیں جن سے نور ملتا ہے انسان کو؟ سب سے پہلے تو ایمان اور تقوی. سورۃ الحدید ہی میں آگے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا اور ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. پھر سورۃ الاعراف میں آتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. تو روشن وحی کی پیروی کرنے والے قیامت کے دن نور میں ہوں گے، جو ایمان لائے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت دی، آپ کی مدد کی، اور نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا، اور وہ قرآن ہے. صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اب قیامت تک وہ لوگ جو آپ کے اس مشن کو آگے لے کے بڑھیں گے وہ بھی اس خوشخبری میں شامل ہو جائیں گے. پھر سورۃ الانعام میں ہی آتا ہے اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایسی روشنی بنا دی جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. تو یہ روشنی بھی دین کی، اسلام کی، قرآن کی روشنی.
پھر اسی طرح وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، تو اچھے سے وضو کرنا چاہیے۔ 5 نمازوں کی پابندی، یہ قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات کا سبب بنے گی۔ پیدل چل کے مسجد کی طرف آنا، پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء۔ تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہر روز کتنا حصہ قرآن کا پڑھتے ہیں، کیونکہ بے شک یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا اور تمہارے لیے آسمان میں ذخیرہ ہوگا۔ خصوصاً سورۃ الفاتحہ اور البقرہ کی آخری 2 آیات، ان کو تو 2 نور کہا گیا ہے۔ سورۃ کہف کی تلاوت جمعہ سے جمعہ تک نور کا سبب ہے۔ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے رحمان کی دائیں جانب۔ صبر کرنے سے والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، والصدقۃ نور، اور صدقہ نور ہے۔ اور اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا، جو شخص اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو جائے وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا، یعنی اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے اپنی زندگی لگا دے۔ اور نور کو مٹانے والے اسباب کون سے ہیں؟ سب سے بڑی تو منافقت، نماز کی پابندی نہ کرنا، ظلم کرنا، ظلم اندھیروں کا باعث ہے۔ تو نفاق کی جتنی بھی ٹریٹس ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ وعدہ کرنا پورا نہ کرنا، بات کرنا تو جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرنا۔ ینادونہم الم نکم معکم، منافق مومنوں کو پکار کے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ ہم نے اکٹھے بہت سے کام کیے، ہم نے جمعہ نمازیں بھی اکٹھی پڑھی، عرفات میں وقوف کیا، غزوات میں شرکت کی، کیونکہ منافق ان سب جگہوں پہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے، یعنی ظاہری طور پر ایمان والوں کے ساتھ تھے۔ تو مومن منافقوں کو کیا جواب دیں گے کہ تم جسموں کے ساتھ تھے، ہمارے پاس ارادوں اور دلوں کے ساتھ نہیں تھے، نیتوں کے ساتھ نہیں تھے، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، اللہ کو بہت کم یاد کرتے تھے۔ قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم، تمہارے نور کے کھونے کی وجہ کیا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، یعنی منافقت میں رکھا، اللہ کی نافرمانی کی، خواہشات کے پیچھے چلے۔ فتنہ، سب سے بڑا فتنہ انسان کی خواہشات کا فتنہ ہوتا ہے، شہوات کا، یعنی اپنی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے دوڑتے رہے۔ وتربصتم، اور تم تربص میں پڑے رہے، انتظار میں پڑے رہے۔ کس چیز کا انتظار تھا؟ کہ کب مسلمان جو ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ حق اور حق والوں کے بارے میں تمہیں انتظار رہا کہ کب یہ منہ کی کھاتے ہیں اور کب ہمارا دور عیش و عشرت کا واپس آتا ہے۔ ورتبتم، اور تم نے شک کیا، یعنی کس میں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں۔ وغرتکم الامانی، اور تمہیں امانی نے، جھوٹی خواہشات نے دھوکہ دیا، اور اس میں شیطان بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور پھر یہ امید ہے اچھا اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، کوئی نہیں، ہم بھی سب اکٹھے ہی ہوں گے۔ وغرتکم الامانی کے بارے میں بعض سلف صالحین کہتے ہیں تم نے لذتوں اور نافرمانیوں اور خواہشات میں پڑھ کر اپنے نفسوں کو فتنے میں مبتلا کیا، یعنی لذت کے پیچھے بھاگتے رہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں بھاگتے رہے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت کا حکم آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان نے بھی دھوکے میں ڈالا، یا دنیا اس سے مراد ہے کہ دنیا کے دھوکے میں تم مبتلا رہے۔ شیطان برے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، ہماری غلطیوں کو ہمیں دیکھنے نہیں دیتا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم سب اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو یہاں خسارے کے 4 اسباب بتا دیے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا، مومنوں کے لیے آزمائشوں اور مصیبتوں کا انتظار کرنا، دین کی سچائی کے بارے میں شک کرنا، ورنہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو وہ مرض کیا ہے؟ شک کا مرض، شبہات، کنفیوژنز، اور پھر وغرکم باللہ الغرور، یعنی انسان کا نفس ہو یا شیطان ہو یا یہ دنیا ہو، اس کے دھوکے میں پڑ گئے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہونے کے باوجود دل سے راضی نہیں اسلام سے، یہ یاد رکھیے، دل سے راضی ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کرائیٹیریا پر اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، یعنی کفار سے۔ تمہارا ٹھکانہ ہی آگ ہے، وہی تمہاری دوست ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی آخرت میں کسی منافق سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا، جیسے قرآن پاک میں دیگر جگہوں پر بھی آتا ہے نا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ یہ مضمون آتا ہے۔ تو منافق سے بھی اور کافر سے بھی کچھ فدیہ لے کے، کوئی بدلہ لے کے، کسی کی سفارش سے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، آگ ہی تمہاری دوست ہے، آگ ہی تمہاری ساتھی ہے۔ زمین بھر بھی سونا فدیے کے طور پہ انسان سے قبول نہیں ہوگا، انجام آگ ہی ہوگا۔ اور اس دن کوئی عمل بھی کر کے راضی نہیں کر سکتے جو یہاں نہیں کیا۔ آج عمل کا وقت ہے۔ علی بن ابی طالب نے کہا دنیا پیٹ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ انسانوں میں دنیا اور آخرت دونوں کے چاہنے والے ہیں، بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہی حساب ہوگا اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سازا میں یہ سوچ رہی تھی آج کے لیسن سے جو بات شروع ہوئی ہے نا، تو واقعی بہت ہی زیادہ ڈرانے والا ہے کہ ایک کے بعد ایک جو آیت آ رہی ہے اس میں بس صرف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک ایک کر کے چیزیں چھوٹتی چلی جائیں گی، ہم سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، کسی بھی مشکل میں یا کسی بھی پریشانی میں ہم چاہے لوگوں کی طرف دیکھیں یا اسباب کی طرف دیکھیں، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اللہ کی طرف دیکھتے ضرور ہیں، اللہ سے مانگتے ضرور ہیں، لیکن وہاں وہ ایک وقت جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ کتنے ہی سہارے ہم دنیا میں بنا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک سہارا ہوتا ہے اور اس میں ہمارا توکل ہوتا ہے۔ بالکل، یہاں بڑی سے بڑی مشکل سے بھی انسان نکل آتا ہے باہر، اور کچھ نہیں تو موت ہی نجات دے دیتی انسان کو ساری تکلیفوں سے دنیا کی، لیکن وہاں تو نہ موت آئے گی اور نہ ہی کوئی اور مدد آئے گی۔ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر روز ہم بھی کسی دھوکے میں ہی ہیں، جیسے زندگی ہم بھی دھوکے میں ہی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں اپنی خوش فہمی میں، یا سمجھتے ہیں کہ ہم بس یہاں 2 دن پڑھ لیتے ہیں، 1 دن گھر میں پڑھ لیتے ہیں، تو ہمیں بھی ایسے شیطان دھوکے میں ہی ڈال رہا ہے کہ تمہارے لیے بس بہت ہے، تم بہت نیک ہو، بہت کچھ کر رہے ہو۔ گلوکوما کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا، ان کی یہ ہوتا ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ ان کا نور جاتا ہے آنکھوں کا، ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اب یہ بس لاسٹ ہے، آپریشن بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ سلولی بلائنڈ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ ہم سے چھین جانی ہے نا یہ نعمت، تو اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور اسی طرح استاذہ جی جو دھوکہ ہے، دنیا کا دھوکہ، ہم کو پتہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ لالچ میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ایک گھر، ایک چیز، پھر اور دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیں صرف کچھ بھی نہیں دے سکتا، وقتی سیٹسفیکشن ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو نشہ ہوتا ہے ان کو بھی،
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، اور شیطان کا دھوکہ جو ہے وہ یہی ہے نا کہ بس ہمیں لالچ، برے اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے. اس دھوکے سے بچنا بڑا مشکل کام ہے کہ انسان غلطی بھی کر رہا ہو اور وہ ریئلائز نہ کرے کہ وہ غلطی کر رہا ہے. توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی. توبہ کی کہاں سے توفیق ہوگی جب غلطی کو غلطی ہی نہ مانے انسان، ساری غلطیاں اس کو دوسروں میں نظر آئیں اور اپنے میں کوئی غلطی نظر نہ آئے. دیکھیں ہم اپنے گھر سے لے کے پوری دنیا کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. عام طور پر ہمارے یہاں کیا کلچر پایا جاتا ہے، کہیں بیٹھ جاؤ، کسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، لیکن کوئی اعتراف نہیں کرتا کہ اس کے اپنے اندر بھی غلطیاں ہیں، اس کی کیا کمزوریاں ہیں. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. سادہ مجھے وہ آپ کے فقہ کلوب کی ساری بات یاد آ رہی تھی کہ صرف اللہ کی طرف سے خیر ہی ہے، جو شر ہوتا ہے وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے. اور ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے، مطلب اس ٹائم قیامت کے دن کچھ بھی نہیں لیا جائے گا تو اس ٹائم تو آلریڈی سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، رائٹ؟ نہیں، اگر دیا بھی جائے کسی کو کہ اچھا تم یہ لے لو اور اپنی جان چھڑا لو تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا. جی اساتذہ جی، ایک دھوکہ جس میں ہم سب مبتلا ہیں، موسٹ آف پیپل، کہ ہم اپنے سامنے لوگوں کو، اپنے قریبی دوستوں جاننے والوں کو مرتے دیکھتے ہیں، لیکن ہم سب یہی سمجھتے ہیں شاید ابھی ہمیں نہیں جانا، ہم بھی کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں اس دنیا سے. بالکل. یہ جو ہے نا غرتکم الامانی، جھوٹی خواہشات نے اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا ہے. 2 دھوکوں کی بات ہوئی نا، اور یہ غرتکم الامانی کی بھی بات ہوئی ہے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت آ گئی، یعنی مرتے دم تک اس فریب سے نکلے ہی نہیں. میں یہ ایڈ کرنا چاہتی کہ کل بھی ہم آپس میں ذاتی بات کر رہے تھے تو آئی تھنک سم ہاؤ ہم جو لیک کر رہے ہیں نا، جیسے سسٹر آسیہ بھی کہیں تھی کہ اتنے ڈیمینشن سے ہمارے اوپر اٹیکس ہیں، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی، لیکن ہماری ایفرٹس نا ویسے لیول پہ نہیں ہیں. اینڈ آئی تھنک اسی لیے ہم انفیکٹ بھی ہو رہے ہیں، اسی لیے ہم گر رہے ہیں اور اٹھ نہیں رہے ویسی قوت کے ساتھ، بیکاز ہم اتنی انٹینسٹی سے میڈیکیشن کو لے ہی نہیں رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ جھوٹی تمنائیں کون کون سی ہیں نا، جھوٹی تمنائیں کون کون سی ہیں. کیا مطلب ہے جھوٹی تمنا کا؟ جھوٹی تمنا کا مطلب یہ ہے کہ فلاں نیک کام کر رہا ہے، ہم بھی کر لیں گے کسی دن، ابھی ذرا ہمیں ٹائم چاہیے، ایک دن آ جائے گا، ان کو تو کتنے سال ہو گئے ہیں یہ کرتے ہوئے، تو ہم بھی کسی وقت کر لیں گے، جو اللہ چاہے گا ہدایت دے دے گا، ہو ہی جائے گا، اتنی جلدی کس بات کی ہے، ابھی بچے ہیں، یہ بھی بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے. وشفل تھنکنگ بالکل دنیا کے معاملے میں نہیں رکھتے. دین بچے نہیں پڑھیں گے تو کیا سوچتے ہیں، آ ہی جائے گا. دنیا کی پڑھائی نہ ہو تو پیچھے رہ جائے گا. یہ وہ نقد ہے نا، وہ ادھار ہے. یہ ہے جھوٹی امید. فضول فالتو گٹیا کچرا اٹھا کے دے کے تو پھر کیا امید رکھی، اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی. کبھی دنیا میں ایسا کیا کہ کھوٹے سکے لے جا کے ہم کہیں کہ یا جو کارڈ ایکسپائر ہوا وہ آپ کا، اس کے اوپر آپ سودا خرید کے آ جائیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں، اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. الم یعنی کیا وقت نہیں آیا، کیا ابھی بھی ایسا نہیں کریں گے، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، ان تخشع، خشع خشوع سے ہے، خشوع کا معنی ہے نرم پڑ جانا، کہ دل نرم پڑ جائیں، اللہ کی خشیت سے دب جائیں، اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، اللہ کی طرف مائل ہو جائیں. ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی اللہ کے ذکر پر، اللہ کی یاد پر. اور ذکر سے مراد خواہ وہ تسبیحات ہوں، خواہ وہ استغفار ہو، خواہ کسی بھی قسم کا ذکر، یا اللہ کی یاد ویسے ہی دل میں آ جائے اور اپنی خطائیں اور کمزوریاں یاد آنے لگیں. کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی یاد جب آئے تو ان کے دل نرم پڑ جائیں، ان کے دلوں کی سختی دور ہو جائے،
ان کے اندر ایک جھکاؤ آ جائے، انہیں اپنی غلطیاں نظر آنے لگیں. وما نزل من الحق، اور جو حق میں سے نازل ہوا. تو حق سے مراد یہاں قرآن ہے، یعنی خاص طور پر قرآن، یعنی قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر اللہ کی ہدایت کے آ جانے کے بعد کیا ان کے دل نہیں نرم پڑیں گے؟ ان کے دل اللہ کی طرف جھکیں گے نہیں؟ کیونکہ یہ علم کے نتائج میں سے ہے. علم خشیت پیدا کرتا ہے، علم خشوع لاتا ہے دل کے اندر. تو دو چیزوں کا مطالبہ ہے، ایک ذکر کا اور دوسرے قرآن کی طرف رغبت کرنے کا، تاکہ یہ دونوں مل کے خشوع پیدا کریں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی. اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف کہ علم تو ان کے پاس بھی بہت تھا، من قبل، اس سے پہلے یعنی تم سے پہلے. فطال علیہم الامد، تو ان پر زمانہ طویل ہو گیا، یعنی عرصہ دراز تک پڑھتے پڑھاتے رہے. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. سبحان اللہ، یہی علم ہے جو خشوع لاتا ہے، اور یہی علم ہے جو دلوں کو سخت بھی کر دیتا ہے. یعنی بہت سا علم جب انسان کے پاس آ جائے، بہت سی معرفت ہو جائے، تو اس کے اندر تعویلیں بھی بہت سی آ جاتی ہیں، اور وہ کچھ اپنے طریقے کے نتائج نکالنے لگتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگتا ہے. تو ہمیں یہاں اہل کتاب جیسا بننے سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ جنہوں نے معمولی دنیاوی فائدوں کے لیے اللہ کی کتاب کو بدل دیا، اسے پس پشت ڈال دیا، اور اپنے علماء اور احبار کے جو اوپینینز تھے اور جو اقوال تھے ان کو پریفرنس دی. تو نتیجہ کیا ہوا؟ دل سخت ہو گئے. تو اللہ کے احکام کو بدل دیا، خود نہیں بدلے. یعنی جب قرآن کو اس نقطہ نظر سے پڑھا جائے کہ یہ ہماری خواہشات پہ فٹ آ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آیات کے معنی میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو منمانے مطلب پہنائے جاتے ہیں جن کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہوتی. یہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں، حالانکہ اس آڑ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کی جا رہی ہوتی ہے. ہر حرام کو، ہر مشکوک چیز کو حلال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو یہاں اہل کتاب کی پیروی کرنے سے بچنے کا کہا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا دین بدل ڈالا تھا، اس میں تحریف کی تھی، اپنی تعلیمات کو بھول بھی گئے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھر ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور یہ سلسلہ تو یوں ہی قیامت تک چلتا رہے گا، تو علم کیسے ضائع ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے ابن ام لبید، تمہاری ماں تمہیں گم کر کے روئے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو. کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے ذرا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، پڑھنے کے باوجود کوئی اثر نہیں، کوئی فائدہ نہیں. تو یہاں پر ایک طرح سے عتاب ہے، ڈانٹ ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام لانے اور ہم پر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عتاب کے درمیان 4 سال سے زیادہ کا وقفہ نہ تھا کہ تمہارے دل ابھی تک جھکے کیوں نہیں، یعنی جس طرح ہونا چاہیے. تو آپ سوچیے پھر ہم کہاں کھڑے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر خشوع کیوں نہیں، تواضع کیوں نہیں، تذلل کیوں نہیں، انکساری کیوں نہیں، سکون اور اطمینان کیوں نہیں. اللہ اکبر. کیونکہ دل کے اندر خشوع کی وجہ سے دل میں ایک نرمی ہوتی، آنکھوں میں جمود نہیں رہتا. انسان اپنی نماز میں بھی روتا ہے، اپنی تلاوت میں بھی روتا ہے، اپنے گناہوں پہ بھی روتا ہے، کیونکہ انسان کا جسم اس کے دل کے تابع ہوتا ہے. منافق کا جو خشوع ہوتا ہے نا، وہ صرف اس کے جسمانی حالت پہ ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں ہوتا. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل کی بات کی کہ دل کو پرکھو. یعنی بعض اوقات ہم چہرے کے کوئی ایسے تاثرات بھی لا سکتے ہیں، کوئی نگاہیں بھی جھکا سکتے ہیں، سر بھی جھکا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک طرح کی منافقت ہے کہ اگر اندر نہیں جھکا ہوا تو باہر جھکا کے کیا کرنا. تو سچے مومنوں کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جیسے سورۃ الزمر میں آتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم
وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ نے سب سے اچھی بات نازل کی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. ہم سب کو اپنی کیفیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے، پھر دل کی وجہ سے جسم کے اوپر اثرات کیا آتے ہیں. کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. تو حاملین قرآن جو ہوتے ہیں وہ اصل میں وہی ہوتے ہیں قرآن جن کے دلوں پہ اثر کر جاتا ہے، جن کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، جن کے اخلاق بدل جاتے ہیں، جن کے رویے بدل جاتے ہیں، جن کے معاملات میں تبدیلی آ جاتی ہے، جن کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، جن کو دوسروں سے شکایتیں نہیں رہتی، جن کو اپنے سے ہی شکایت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے اخلاق درست کرنے کی طرف توجہ دیتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف کی حفاظت تو کی جائے اور اس کے حدود کو ضائع کر دیا جائے. یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا نہ عمل میں دکھائی دیتا، کچھ بھی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی، ویسے کہ تیسے. فقست قلوبہم، کیونکہ دل سخت ہے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسق ہے. تو قسط کا معنی کیا ہے؟ سخت ہو گئے، خشک ہو گئے، سخت مزاج ہو گئے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین والوں سے ملتے تو وہ دنیا والوں سے بھی زیادہ خشک مزاج اور اگریسو اور بد اخلاق اور بدتمیز. تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس دین کی خدمت ہو رہی، یہ کون سا دین ہے ان کے اندر کہ ان کی آوازیں بھی نہیں پست ہوئی، چھوٹی سی مخالفت و بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، بات سننا نہیں چاہتے، کسی دلیل کو نہیں ماننا چاہتے. تو یہ کون سا دین ہے؟ دین تو انسان کو جھکا دیتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوا. یہاں پر قاسی کا جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی سخت. تو یاد رکھیے نرم دل لوگ اور مضبوط دل کے لوگ اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں. نرم دل اور مضبوط دل، یعنی دل نرم ہو لیکن مضبوط ہو، ارادے مضبوط ہوں، ڈٹرمینیشن ہو. اور جیسے ہاتھ ہوتے ہیں نا کہ نرم ہونے کے باوجود طاقتور ہوں. طاقتور دل کون سا ہوتا ہے؟ جو بڑی بڑی باتیں برداشت کر لیتا ہے، سہ جاتا ہے، شوق لگ گئے تو ریئیکٹ نہیں کرتا. دل سخت کب ہوتے ہیں؟ جب انسان خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے. بقائی کہتے ہیں شہوت اور اللہ کے لیے خالص ہونا دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ عنقریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا جیسا کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتا ہے. وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے. یہ دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے دل پہ اثر نہیں کرتا. وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے، یعنی اندر سے بھیڑیے ہوں گے، اوپر سے بھیڑ بنے ہوئے ہوں گے. ان کا عمل لالچ کے لیے ہوگا، یعنی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا. عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے ہم عنقریب جنت میں پہنچ جائیں گے، اگر برے عمل کریں گے تو کہیں گے ہمیں معاف کر دیا جائے گا. ہم اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کرتے کیونکہ باقی گناہ تو معاف ہی ہو جانے، شرک نہیں معاف ہونا، تو ہم شرک نہیں کرتے، فکر کی ضرورت نہیں. تو کیا چیز دل کو سخت کرتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے روگردانی. اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر دوسری چیز مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، اللہ سے ضد لگا بیٹھنا. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون. اسی طرح فرائض چھوڑنا، فرض نماز چھوڑ دی، جمعہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، انسان غافلوں میں سے ہو جاتا ہے. پھر گناہ، حدیث میں آتا ہے گناہ دلوں پہ غلبہ پانے والا ہے، اور ہر دل پہ بادل آتے ہیں لیکن ایسے ہی ہے جیسے چاند کے آگے بادل آئے تو اندھیرا سا ہو جاتا ہے، پھر چھٹ جاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے. یہی معاملہ دل کا ہوتا ہے. پھر کثرت کلام اور کثرت طعام، کھانے کی کثرت، کھانے کا شوق اور کھانے کے پیچھے لگے رہنا اور بہت باتیں کرنا، زیادہ سونا. ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں. لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، ہر وقت سوشلائزنگ،
اور یہ ضروری نہیں کہ صرف فزیکلی ہو، اب تو سوشل میڈیا پہ بھی. پھر خواہش پرستی، اللہ کے علاوہ دوسرے سے دلی تعلق، یعنی جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے وہ بندوں سے. زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، یہ 5 چیزیں دل کو بگاڑ دیتی ہیں. تو دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ اللہ پہ مضبوط ایمان. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ، کیونکہ شفاء لما فی الصدور ہے. زبان کی اصلاح، کیونکہ کسی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ دل درست ہو، اور دل درست نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہ ہو. پھر یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، جس چیز پہ دل مطمئن نہ ہو اس کو چھوڑ دینا، شک سے نکل آنا. کثرت سے موت کو یاد کرنا، قبرستان جانا، دل کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنا، حلال طیب کھانا کھانا، اور اطاعت کے کاموں پر ثابت قدمی کی دعا کرنا کہ یا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وصرف قلوبنا علی طاعتک. پھر فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. جان لو، علم حاصل کرو. حصول علم کی تاکید کی جا رہی ہے. کس بات کا علم حاصل کرو؟ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. بلا شبہ ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں. خوشخبری ہے. جیسے زمین مردہ ہونے کے بعد بارش سے زندہ ہوتی ہے تو دل بھی قرآن سے زندہ ہوتے ہیں. اور اس آیت کا ربط جو ہے نا پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کر دے گا. دل کی خرابیاں دور ہو سکتی ہیں، ہدایت مل سکتی ہے، سختی دور ہو سکتی ہے. تو اس لیے بار بار قرآن کی مجلسوں میں لوٹ لوٹ کر آنا چاہیے، کیونکہ صرف علم کافی نہیں ہوتا. علم سے تو دل سخت بھی ہو جاتے ہیں سن سن کے. علم کے ساتھ صحبت صالح ضروری ہوتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت. ایسی مجلس میں بیٹھنا جہاں فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہوں اور دنیا سے کٹ کے تبتل الیہ تبتیلا. کیونکہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں نا تو پھر اور بہت سی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں اور بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن جب ہم مجلس میں ہوتے ہیں تو پھر سب چیزوں سے کٹ آف ہو کر ایک چیز کی طرف یکسو ہوتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اس کے علاوہ کیا چیز دلوں کو نرم کرتی ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گنا زیادہ دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے. مصدقین اس کا ایک معنی ہے تصدیق کرنے والے اللہ اس کے رسول کی جو ایمان کا حکم دیا گیا، اور دوسرے ہیں صدقہ کرنے والے. اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب فعل میں حروف زیادہ بڑھ جائیں تو معنی میں بھی شدت آ جاتی. خوب صدقہ کرنے والے مرد اور عورتوں کا ذکر ساتھ کر دیا گیا. قرآن میں بہت کم مقامات ہیں جہاں خاص طور پر عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن مؤمنین، مؤمنات، مصدقین، مصدقات، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کون سا کماتے ہیں کہ ہم پر صدقہ لازم ہو. نہیں،
جو ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں اسی میں سے بچا کر اللہ کی راہ میں بھی دینا چاہیے. اور اللہ کو قرض حسنہ جو پیچھے جس کا ذکر ہو چکا، یعنی دین کے راستے میں خرچ کرنا، ریاکاری سے بچتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ اور اللہ سے تقرب کا ارادہ رکھتے ہوئے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے ہاں بہت سچے ہیں، صدیقون ہیں اور شہادت دینے والے ہیں یا شہداء ہیں. انہی کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بھڑکتی آگ میں رہنے والے ہیں. یہاں پورا خلاصہ کر دیا گیا کہ مطلوب کیا ہے اور کیٹیگریز کیا ہیں. تو یہاں پر ایک وہ کیٹیگری ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر اور ایمان لانے کا حق ادا کر دیا. تو اولئک ھم الصدیقین، یہ صدیقین ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. ان کا درجہ انبیاء کے بعد ہے. السابقون السابقون میں سے ہیں جو صرف سچ بولتے ہی نہیں، صادق ہی نہیں، صدیق ہیں، سچ کی تصدیق بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا مرتبہ کن کا ہے؟ والشہداء، شہداء کا جو اس کے بعد کی کیٹیگری کے لوگ ہیں. اور شہید سے مراد وہ جو حق کا گواہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ صدیق سے کمتر درجے پہ ہوتا ہے. صدیق کا مرتبہ شہید سے بلند و بالا اور اعلیٰ اور رفع ہوتا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت اپنے سے بالائی منزل والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح لوگ آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر چمکتا ہوا ستارہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اہل جنت کا آپس میں فرق مراتب ضرور ہوگا. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو انبیاء علیہ السلام کے مقام ہے، ان کے مرتبہ پر تو کوئی اور پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ ان مراتب کو حاصل کریں گے، وہ جو اوپر ستاروں جیسے ہیں. تو وہ سابقون. اور پھر شہداء اصحاب الیمین کی طرح شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں. وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی رہتی ہیں، پھر انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. اسی طرح مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے ہیں. ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. تو اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کے وسط میں اور بلند ترین جنت ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں مختصراً. تو یہاں پر صدیقین اور شہداء لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور نور بھی ہے، وہی جو پل صراط پہ نور ہے. اور تیسری کیٹیگری کون ہے؟ اصحاب الشمال والی. والذین کفروا وکذبوا، کفر بھی کیا اور جھٹلایا بھی، جھوٹ بولا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا. اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو بات یہی ہے کہ اللہ کا ذکر اب جس میں کرنے کے کام نظر آنے نا، ایمان کے بعد اللہ کا ذکر، قرآن کی تصدیق اور قرآن کے ساتھ گہرا تعلق، صدقہ خیرات، کثرت سے خیر کے کاموں میں حصہ لینا، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو قرض حسنہ دینا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے اللہ کے قرب کا باعث ہیں، اجر کریم کا باعث ہیں. یا انسان صدیقین میں سے ہوگا یا شہداء میں سے ہوگا. اور اگر یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو پھر نیچے گرنے کا اندیشہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گڑھے سے ہم بچا کے رکھے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، جو یہ سب پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے، وہ ہر وقت کا تعلق ہے. وہ صرف کسی مسجد یا مدرسہ یا قرآن کی مجلس والا تعلق نہیں. ہمیں ہر آن اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ دل خالی تو نہیں، اللہ کی یاد ہے اس میں. ہاتھ کہیں بھی ہوں، کام کچھ بھی کر رہے ہوں، کہ دل میں کیا ہو رہا ہے، دل کے اندر کتنا خشوع ہے، دل کتنا جھکا ہوا ہے. یہ صرف نماز کے اندر کی خشوع کی بات نہیں ہے، یہ آل دا ٹائم خشوع کی بات ہے. کچھ تھوڑا سا آ جائے تو اس کو اتنی اپلیکیشن شروع کر دیتے ہیں اس پہ کہ یہ ہم نے پڑھا ہے اور یہ اس طرح سے ہے اور یہ اس طرح سے ہے، اور نہ پھر اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور اس کو اتنی زیادہ نیگیٹو طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے یعنی یہ معاملات گارنٹی میں. نہیں کہ کوئی قرآن پڑھے گا تو ضرور اس کی ہدایت ہر آ چیز جائے گی. ہدایت آ جائے گی، کیونکہ یہاں آپ دیکھیں کہ ایمان لانے والوں کو ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ابھی تک خشوع کیوں نہیں آیا. یہ ہمارے لیے بھی ہے نا، ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا دل جو ہے وہ سخت ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہر تدبیر کر لی جائے کہ اس سے باہر نکلے ہم، اور مسلسل کی جاتی رہے، کیونکہ دل تو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. ایک دفعہ کر کے آپ اس کو رکھ نہیں سکتے کہیں سجا کے اب میں نے دل صاف کر کے رکھ دیا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جو نور بڑھانے والی بات ہے نا کہ کسی کا نور دور تک جا رہا ہوگا، ایک روایت میں آتا ہے مدینہ سے عدن تک جا رہا ہوگا، یعنی اتنا دور دور تک پھیلے گا. تو اس میں انسان کی ذاتی عبادات کے علاوہ دین کو پھیلانے اور دوسروں کی خیر خواہی کرنے اور دوسروں تک اس کو لے جانے کی کوششیں بھی شامل ہیں. تو ہم سب کو بھی اس کا حریص ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا نور بڑھے، یعنی اس کو صرف اپنے تک نہ رکھیں، عمل کر کے اس کو آگے بھی دیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.